رمضان المبارک کا مہینہ قرآن مجید سے بڑا مضبوط تعلق اور نسبت رکھنے والا مہینہ ہے۔ الحمدللہ پوری امت کے اندر رمضان کے اندر قرآن مجید پڑھنے کا شوق، جذبہ اور ولولہ بہت ہوتا ہے، اور خوب لوگ پڑھتے بھی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ الحمدللہ سمجھنے کا بھی ایک ماحول شروع ہو چکا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ رب العزت نے ہمارے ادارے الکحف ایجوکیشنل ٹرسٹ کو یہ سعادت عطا فرمائی ہے کہ ہمارے حفاظ لاہور میں، کراچی میں، گجرانوالہ میں، مختلف شہروں میں تراویح میں قرآن سناتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، اور ہم لاہور میں بالخصوص اور کراچی میں اب شروع کرنے لگے ہیں اس بات کا اہتمام کہ جن لوگوں نے اپنے گھروں میں اپنے اور مقامات پر تراویح سنانے کا اہتمام کرنا ہو تو ہم سے رابطہ کرتے ہیں، اور ہم الحمدللہ حفاظ بھیجتے ہیں الحمدللہ۔ اسی طرح مستورات کے اندر دورہ قرآن، یہ بھی اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ الکحف کو اللہ نے سعادت عطا فرمائی ہے۔ الحمدللہ اس سال بھی 400 سے زیادہ مقامات کے اوپر پورے ملک میں قرآن مجید کی یہ تفسیر کی تقریبیں ہوئیں اور ہو رہی ہیں۔ دورہ قرآن الحمدللہ الکحف کے تحت الحمدللہ پورے ملک میں ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے۔ چند باتیں جو آپ لوگوں کی خدمت میں رکھنی ہیں۔ سب سے پہلی بات، قرآن مجید کے ساتھ اپنے تعلق کو، اپنی خاص تعلق کو بنائیں، قرآن مجید کے ساتھ اپنا تعلق بہتر کریں۔ جتنے بھی ہماری معلمات ہیں دورہ قرآن کروانے والی، یہ سارا سال قرآن مجید خود پابندی کے ساتھ پڑھنے کا معمول رکھیں۔ یہ نہیں کہ ہم پڑھانے والی ہیں تو ہم پڑھنے سے فارغ ہیں، ایسا نہیں ہے۔ صحابہ کرام قرآن کو سمجھتے تھے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ قرآن سمجھنے والا کون تھا، لیکن ساری رات تلاوت ہوتی تھی، اور تہجد میں لمبی لمبی رکعتیں ہوتی تھی، ایک رکعت میں 5 سپارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی ہیں۔ تو خود قرآن مجید پڑھنے کا بھی معمول ہو، یہ بہت اہم بات ہے، قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط ہو۔ دوسری بات، قرآن مجید سمجھنا اور سمجھانا، تو اس کے لیے بہت زیادہ فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ تو اللہ نے ہمیں رمضان کا مہینہ دیا، اور پھر الکحف کے پلیٹ فارم سے آپ لوگ دورہ قرآن کرواتی ہیں تو قرآن مجید کو کھولنے کا موقع مل جاتا ہے، کیونکہ بیان کرنا ہوتا ہے، بات کرنی ہوتی ہے۔ تو الحمدللہ ہماری معلمات دورہ قرآن کروانے والی جتنی بھی ہیں یہ پڑھتی ہیں، تفسیر پڑھتی ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتی ہیں، لیکن یہ صرف رمضان تک محدود نہ ہو، سارا سال اس پر محنت کرنی ہے، سارا سال اس کی فکر کرنی ہے۔ جب سارا سال ہم بیان کریں گے، بیان سنیں گے، پڑھیں گے، تیاری کریں گے، تو رمضان میں بہترین انداز سے بات کر سکیں گے۔ تو اس کے لیے بھی بہت زیادہ فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور بالخصوص اس میں یہ بھی درخواست کروں گا تمام معلمات سے جو دورہ قرآن کروانے والی ہیں، حضرت پیر حافظ ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ کی کتابوں سے بھرپور استفادہ کریں۔ بہت ساری کتابیں حضرت جی کی ایسی ہیں جو خالص مستورات کے لیے، گھریلو معاملات کے لیے، بچوں کے لیے، عورتوں کے لیے ہیں۔ جب ہم اس کو پڑھیں گے اور سارا سال مطالعے میں رکھیں گے تو یقیناً ہمارے دورہ قرآن میں نکھار آئے گا، اور ہمیں آسانی ہوگی رمضان میں۔ تو سارا سال اس کی جو ہے نا وہ پابندی کریں۔ ایک چھوٹا سا کتابچہ دورہ قرآن کے لیے ہدایات کا چھپا ہوا ہے، تو وہ بھی لے لیں، اس میں کچھ تفصیل بھی ہے، تو اس سے بہت آسانی ہو جائے گی۔ تو بہرحال رمضان میں دورہ قرآن کرانے کے لیے صرف رمضان کا مطالعہ کافی نہیں، زندگی بھر کرنا ہے، مطالعے کو اپنا حصہ بنائیں اپنی زندگی کا۔ تو تمام جو معلمات ہماری دورہ قرآن کروا رہی ہیں، وہ کراچی میں ہیں، وہ لاہور میں ہیں، وہ کہیں بھی ہیں، اردو میں کرا رہی ہیں، انگلش میں کرا رہی ہیں، پشتو میں بھی الحمدللہ ہو رہا ہے، جہاں بھی ہے جس زبان میں بھی، یہ تمام ہدایات یہ سب کے لیے ہیں، اس کا خیال کریں۔ اس کے بعد اگلی چیز، رمضان میں تو بھئی آپ لوگوں نے دورہ قرآن کروا دیا، اللہ قبول فرمائے، لوگوں کا بھی شوق تھا، آپ کا بھی شوق تھا، ہو گیا، رمضان کا مہینہ تھا، شیطان تو قید تھا اور ہم نے کروا دیا۔ اب رمضان کے بعد کیا ہوگا؟ تو رمضان کے بعد ہم آزاد نہ ہو، شیطان آزاد ہو جائے، ٹھیک ہے، اس نے تو آزاد ہونا ہے، ہم نے پابند رہنا ہے، سارا سال محنت کرنی ہے۔ تو جہاں جہاں آپ لوگوں نے دورہ قرآن کروایا، کوشش یہ کریں کہ بھئی وہاں سارا سال کوئی نظم ہو۔ وہ کئی طریقے کا ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ وہاں ویکلی کلاسز ہو جائیں، ماہانہ ہو جائیں، روزانہ کی بنیاد پر اگر کہیں ہو سکے، کسی نہ کسی درجے میں اگلے سال اگلے رمضان آنے تک رابطہ رہے، اور وہاں آپ کا بیان اور
تفسیر کوئی نہ کوئی سلسلہ رہے تاکہ یہ شوق باقی رہے، بڑھتا رہے۔ تو یہ سارا سال کی محنت نہیں، ساری زندگی کی محنت ہے۔ اس کے لیے بھی فکر کی جائے تو جس کو جہاں موقع جیسا ملے وہ انتظامیہ سے، مقامی انتظامیہ سے رابطے میں رہے۔ یہ کراچی والے کراچی انتظامیہ سے رابطے میں رہے، لاہور والے لاہور انتظامیہ سے، باقی شہروں والے اسی طرح جن سے ہمارے رابطے ہیں تو انتظامیہ سے رابطے میں رہیں اور اس کام کو مضبوط سے مضبوط تر بنائیں، تو اللہ تعالیٰ اس میں ترقی بھی عطا فرمائیں گے۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ قرآن مجید ہمارے اندر نظر آنا چاہیے۔ یہ جو آپ نے قرآن مجید کی تفسیر کروائی ہے، لوگوں کو قرآن کی دعوت دی ہے، بہت بڑا عمل ہے، ہمارے اندر نظر آنا چاہیے۔ کیسے نظر آئے گا؟ دل کا حال تو اللہ جانتا ہے، یہ ہمارے ظاہر سے نظر آئے گا۔ ہمارا لباس کیسا ہے، ہمارا چلنا پھرنا، ہمارا بولنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا انداز کیسا ہے۔ تو میں تو الحمدللہ اپنے مدارس میں جب بیان کا موقع ملتا ہے وقتاً فوقتاً بہت درد دل کے ساتھ کہتا رہتا ہوں تمام طالبات کو، معلمات کو، انتظامیہ کی مسورات کو کہ خدا کے لیے اپنے لباس کی فکر کریں۔ لباس ایسا پاکیزہ ہو جیسے بی بی فاطمہ کا تھا، بی بی عائشہ کا تھا، بی بی خدیجہ کا تھا رضی اللہ تعالی عنہم۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ لباس کے حوالے سے اکابرین کی کتابیں موجود ہیں، لیکن ایک کتاب ہے گلدستہ سنت جو میری ہی لکھی ہوئی ہے کہ جلد 2 دوسری جلد میں گلدستہ سنت کی کافی تفصیلات موجود ہیں جو مختلف کتابوں سے لے کے وہاں جمع کی گئی ہیں، قرآن مجید سے ہے، حدیث سے ہیں، مختلف اکابر کی باتیں ہیں، ان کو ضرور پڑھیں۔ اور ہر سال دورہ قرآن میں اور جہاں دوسری چیزوں کو بیان کرنا ہے، لباس کا صحیح ہونا، اس کو تسلی سے کھل کے بیان کیا کریں اور اس میں اپنے لباس کو بھی ماڈل بنائیں۔ اب چند باتیں جو میرے دل کی ہیں، اس سے قطع نظر کہ فتویٰ کیا ہے، میں تقویٰ کی بات کرتا ہوں۔ یہ جو سلیو لیس یا ہاف سلیو یہ تو ویسے ہی حرام ہے، تو یہ پورا ہونا چاہیے۔ اسی طرح جو قمیض ہے ہماری گھٹنوں تک ہونی چاہیے، چھوٹی قمیضیں یہ پسندیدہ نہیں ہیں۔ بس سادہ سی بات، جن عورتوں کے ساتھ قیامت کے دن آپ اپنا حشر چاہتی ہیں نا، قیامت کے دن اللہ جن کے ساتھ آپ کو جمع کرے ان کا لباس کیسا تھا اس کی طرف آنے کی فکر کریں۔ ہاں، قیمتی لباس وہ منع نہیں ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو مال دیا ہے اور وہ نعمت کے اظہار کے لیے ایک ضرورت کے درجے میں پہن رہی ہے تو ٹھیک ہے۔ آپ لوگ حیا کے اوپر بھی بہت زیادہ بات کریں۔ سورہ نور، اس کو بہت سمجھنے کی ضرورت ہے۔ الحمدللہ ہر سال میری اہلیہ برسوں سے کرا رہی ہیں، تو آخری دن ان کا جو دعا کا ہوتا ہے اس میں سورہ نور کی تفسیر ہوتی ہے، اس کو آپ سب لوگ سنیں، جو لاہور والے ہیں آ کر سنیں، جو دور والے ہیں آن لائن سنیں، اس کو اپنے بعد لکھیں، سمجھیں، بار بار اس کو سنیں اور پھر اس کے بعد مزید اس میں محنت کر کے اس کو بہت زیادہ کھولیں۔ سورہ نور کی تعلیمات اپنی بچیوں کو ارد گرد بہت زیادہ دیں۔ پردے کے اوپر بہت بات کرنے کی، مستقل بات کرنے کی ضرورت ہے۔ پردہ تو مصیبت بن گیا آج ہماری عورتوں کے اوپر، دوپٹہ تو پہاڑ سے زیادہ بوجھل ہوتا جا رہا ہے۔ تو حیا، پاک دامنی، لباس، ان چیزوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگلی چیز جو بتانے والی ہے، موبائل فون، انٹرنیٹ، سوشل میڈیا، اس کا بس محدود استعمال ہو، بہت تھوڑا استعمال ہو جو ضرورت کے درجے کا ہے۔ اس پہ جو بچی بہہ گئی وہ پھر حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو پکارتے رہے، آ جاؤ آ جاؤ نہیں تو غرق ہو جاؤ گے، وہ نہ آیا، وہ غرق ہو گیا۔ تو آج کا نوجوان بچہ یا نوجوان بچی اگر انٹرنیٹ، سوشل میڈیا اور اسکرین کے ان تماشوں میں اور اس طوفان میں غرق ہو گیا تو یہ نہیں بچ سکے گا۔ تو اس کے اوپر خود بھی اپنا عمل اچھا رکھنا ہے اور اس کی بھی ترغیب نرمی سے، اچھے انداز سے، محبت کے ساتھ دینی ہے۔ تو جتنا درد دل ہوگا، جتنی لگن ہوگی، اتنا انشاءاللہ تعالیٰ فائدہ ہوگا۔ تمام دورہ قرآن کرنے والی معلمات سے یہ بھی درخواست ہے کہ رمضان میں ہر سال جب یہ سارے کام کریں تو ساتھ ہی ساتھ اگلے آنے والے سال کے لیے لوگوں کو تیار کریں کہ بھئی وہ کوئی نہ کوئی کورس کر لیں، آن لائن کریں، آن سائٹ کریں، جو بھی کریں۔ اس کے علاوہ جو معلمات ہیں ان سے ایک درخواست اور بھی ہے کہ یہ نرمی سے، حکمت سے، محبت سے تصوف و سلوک کو سمجھیں اور اس کی اہمیت کو سمجھ کر اس کی بھی بڑے اچھے انداز سے، پاکیزہ انداز سے، احسن انداز سے اس کی بھی ترغیب دیں۔ اس سلسلے میں
میری تمام معلمات سے درخواست ہے کہ 3 کتابیں اپنے گھر میں رکھیں۔ حضرت جی کی ہیں تینوں۔ نمبر 1 تصوف و سلوک، نمبر 2 با ادب اور با نصیب، اور تیسری کتاب ہے رہ سلامت تمہاری نسبت۔ دورہ قرآن کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے آپ لوگوں کی محنت کو۔ تاہم ایک چیز کا جو بہت زیادہ مجھے مشاہدہ رہتا ہے کہ میری اہلیہ کے پاس صبح شام اور رمضان میں تو خاص طور سے پاکی ناپاکی کے مسائل کے سوال پوچھنے کے لیے عورتیں بے شمار رابطہ کرتی ہیں۔ تو میں حیران ہوں کہ ہم لوگ اتنا دور چلے گئے کہ یہ ایسی چیز جو ماں باپ کو، ماؤں کو گھر میں خود سکھانی چاہیے، 40 سال کی عورتیں، اس سے اوپر کی عمر کی عورتیں، انہیں معلوم نہیں ہے مسائل۔ تو انہوں نے اتنے زندگی میں جو روزے رکھے، قرآن پڑھے، معاملات دینی کیسے سنبھالا ہوگا؟ بہت بڑا مسئلہ ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے۔ تو تمام معلمات سے بصد ادب یہ درخواست ہے کہ ان معاملات کو، ان بات کی تفصیلات کو خوب اچھے طریقے سے سمجھیں، عورتوں کے پاکی ناپاکی کے مسائل کو بہت اچھے طریقے سے سمجھیں اور آسان الفاظ میں لوگوں کو سمجھائیں۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ ہر ایک کو آپ اجتماعی طور پر لے کے بیٹھ جائیں، کچھ اجتماعی باتیں اجتماعی انداز میں بیان کریں اور باقی وہ آپ سے بعد میں پوچھ لیں اور ہم کو ایک مناسب جواب دے سکیں، اور جہاں آپ سمجھیں کہ مسئلہ زیادہ پیچیدہ ہے وہاں پھر بڑوں سے پوچھ کے سمجھ کے پھر جواب دیں۔ اس پر بھی بڑی محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ چند باتیں ہیں، مزید اس میں اور باتیں بھی ہو سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے، آپ کا پڑھنا پڑھانا آنا یا جمع ہونا قبول فرمائے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔